ویلکم بیک ناظرین، ہماری کانورسیشن جاری ہے. جی طالب صاحب، ہم کہہ رہے تھے ہدایت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہم کئی دفعہ سیدھے رستے پر تو چل رہے ہوتے ہیں، مگر شاید ہم اس بات میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ میں ہدایت کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوں کہ نہیں. ایک تو یہ بات ہم نے اب ڈسکس کرنی ہے، اور ایک یہ بات بھی ڈسکس کرنی ہے کہ ہدایت کی توفیق کس کو ملتی ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں میرے پاس تو پوٹینشل نہیں ہے، میرے پاس تو انٹلیکٹ نہیں ہے، میں تو سمجھ ہی نہیں پاؤں گا. مجھے فرض کریں کہ استاد کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہے، یا مجھے بہت زیادہ کتب خریدنے کی توفیق نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں میں تو اکیلے پڑھ کے سمجھ ہی نہیں سکتا. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ پاک نے اتنا مشکل نہیں بنایا دین. دیکھیں، اس میں اگر آخرت کی کامیابی کے حوالے سے ہم بات کریں تو بنیادی بات کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ پیدا کیے، اختلاف کرنے والے لوگ پیدا کیے، پیغمبر پیدا کیے اور اس کے مخالف گمراہی کے نظریات رکھنے والے لوگ پیدا کیے، اور اسٹرانگ لوگ مقابلے کے بڑے بڑے فلاسفر اور اس طرح کے لوگ پیدا کیے. تو انسان اس دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کو بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے افکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے نظریات. پھر ایک مذہب میں آ جائیں، ہم خود ہمارا مذہب دیکھ لیں کہ ایک نقطہ نظر کا اور دوسرے نقطہ نظر کا تضاد کا سا فرق ہوتا ہے. طالب صاحب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کسی وقت ایمان کی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کسی وقت ایمان کی کسی حالت میں ہوتے ہیں. خود ہی ایک ڈسکشن کرتے ہوئے تو اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ عجیب عجیب باتیں دماغ میں آنے لگ جاتی ہیں کہ یہ نقطہ کیسے حل ہوگا. آیا یہ واقعی حق اس پر ڈسکل پہ ضرور ہیں کہ حق ہے، اللہ کا قرآن حق ہے، مگر بہت سی باتوں میں دماغ آگے پیچھے ہوتا ہے نا، سوالات پیدا ہوتے ہیں اور آدمی الجھتا ہے. تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں ہے صورتحال کیا ہے. قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو جو چیز ہمیں بچانے کا باعث بنے گی وہ یہ کہ ہم خلوص کے ساتھ خالص نقطہ نظر سے صرف خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے، ہم ہدایت کو پانا چاہتے تھے. اس کے لیے ہم نے مخلصانہ کوشش کی ہے اور ہم نے ہر طرح کی صحیح کر کے حق تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. تو طالب صاحب اگر اپنی پوٹینشل میں پہلے جان لوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت پانے میں بھی اور مذہب کو فالو کرنے میں بھی اور عبادات میں بھی میں کتنا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ سکتا ہوں. کئی دفعہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے نا. آپ کو فرض کریں کھڑے ہو کے 100 نفل پڑھنے کی طاقت ہے، مجھ میں ہے ہی نہیں، تو لگتا ہے کہ نہیں جی میرا تو کچھ نہیں ہونے والا. مگر یہ بات بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے سچے دل سے، حساب اس کے مطابق ہوگا، میرا حساب آپ کے مطابق نہیں ہوگا. ظاہر جو انسانوں کی طبائع مختلف ہیں، صلاحیتیں مختلف ہیں اور محنت کرنے کی درجہ مختلف ہے. تو اس سے اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خدمت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں نفل پڑھنے کا، کچھ لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں خود ہمیں صحابہ کے ہاں فرق نظر آتا ہے کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ مجاہدانہ مزاج رکھتے ہیں، کچھ علمی مزاج رکھتے ہیں، کچھ عبادت کا مزاج رکھتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ، مگر یہ ساری عبادت کی اور رجوع کی شکلیں ہیں، رجوع کی شکلیں ہیں. ایسا نہیں ہے. فرض اور اس کے بعد نفل، ان میں فرض جو ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. مطلب ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں جائیں اور جس بھی عبادت میں جائیں اور رجوع کے جس مقام پہ بھی ہوں، ہمیں یہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا چیز مجھے پوری کرنی ہے، اور وہ واقعی ہی شریعت اور ریکوائرمنٹ ہے، یا کچھ دنیا سے بھی چیزیں گھسیٹ کے میں نے بیچ میں ڈال دی اور میں نے کہا ہے کہ یہ بھی تقاضے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم اس آزمائش میں ہیں کہ ہم نے حق کو پہچاننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا ہے. چنانچہ جب ہمیں حق واضح ہو جائے تو ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، اور دنیا کا کوئی خوف، انسانوں کا کوئی خوف، معاشرے کا خوف اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر بنتا ہے تو یہ ہماری بدقسمتی کا آغاز ہے. اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے موقع نہیں ہے تو آپ مناسب الفاظ، یا قرآن نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر تشدد تم پر ہوتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو تم کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہو بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہو. تو وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں حق کو ہر حال میں قبول کرنا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں. اگر ہم قیامت کے دن اس جرم میں پکڑے گئے کہ تمہارے سامنے حق آیا اور تم نے اس کو قبول نہیں کیا اور تم نے اس کو جانتے بوجھتے رد کر دیا، تو یہ بندہ مارا گیا. مطلب سامنے حق آیا اور تمہیں سمجھ آئی کہ یہ حق ہے اور تم نے جانتے بوجھتے اس کو قبول نہیں کیا تو تم مارے گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن بخشے نہیں جائیں گے. باقی رہ گئی یہ بات کہ میں نے حق کو سمجھنے میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں صحیح رائے پر نہیں پہنچ سکا. تو اللہ سے بہت امید ہے کہ خلوص کی وجہ سے
کیونکہ وہ مخلص آدمی ہے، اس نے واقعی حق کو پہچاننے کی کوشش کی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے۔ طالب صاحب یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب حق واضح ہونا شروع ہو گیا تو پھر آخر وہ انسان کس طرح کرتا ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، ہم ٹولیوں میں بٹ جاتے ہیں، لیکن آیا ہم کھڑے سارے ایک ہی بیس پہ ہوتے ہیں، ایک خدا کو مان رہے ہیں، ایک قرآن کو مان رہے ہیں، حضور کو آخری نبی مان رہے ہیں، آخرت پہ ایمان لانے والے ہیں؟ تو یہ تو ہماری جو الگ الگ جماعتیں ہیں، مطلب ہے اس کا اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حقیقت میں تو کوئی وجود نہیں، ہم ایک امت ہیں، ہمیں سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ انسانوں کا فہم مختلف ہے، انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں، انسانوں کے حالات مختلف ہیں، اس وجہ سے ایک ہی چیز کو سمجھنے میں، اس کو طے کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول نے اس طرح نماز سکھائی ہے، جیسے رفع یدین کا اختلاف ہے اور اس طرح کے بہت سارے اختلافات ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اپنے فہم کے مطابق اس پر عمل کیجئے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہاں یہ ہے، فرقہ پرستی کب وجود میں آتی ہے، اور وہ فرقہ پرستی جس پر خدا کی طرف سے سزا ملے گی، عذاب آئے گا، وہ اس وقت وجود میں آتی ہے کہ جب آپ دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر کسی چیز کو اپنی علامت بنا لیتے ہیں، تاکہ آپ منفرد لگیں، تاکہ آپ منفرد لگیں۔ اور اس وقت حق آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا، حق کے ساتھ وابستگی آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا، اصل میں اپنا گروہ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنے گروہ کی برتری آپ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور آپ دوسرے کو گمراہ ثابت کرنا اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا، یہ آپ کا تعصب بنا ہوتا ہے، یہ فرقہ پرستی ہے۔ اس کی بہت اختلاف سزا کرنا، اس کی ممانعت ہے، اختلاف کرنا۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف تو ہوگا، لیکن جب سب اخلوص کے ساتھ قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیں گے تو وہ ایک دوسرے کے اختلاف کو اکاموڈیٹ کریں گے، فرقہ نہیں بنیں گے۔ ہر بندے کو آزادی ہوگی کہ جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے، جس چیز کو اس نے قرآن کا منشا سمجھا، اس کے پر عمل کرے۔ لیکن جب ہم اس سے آگے بڑھ کر اس کو تعصب میں بدل دیتے ہیں، اس کو فرقے میں بدل دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ اور وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اصل میں پھر ہم اپنی بات پر کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کی بات پر کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم قرآن کو نہیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ، ہاں اپنے آپ کو مفاد سامنے آ جاتے ہیں، اپنے مفاد تو کو۔ طالب صاحب اگر اس کو ہم لائٹلی لیں، اصل میں ہم جب موٹے موٹے لفظ بولتے ہیں نا تو وہاں پہ نفرتیں بڑھتی بھی زیادہ ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک لفظ ہے اختلاف، اگر میں کہوں جی کہ میں آپ کے ساتھ اختلاف پہ کھڑا ہوں تو یہاں لگتا ہے لڑائی بن رہی ہے۔ اگر میں کہوں جی کہ ہم دونوں مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، دیکھیں اختلاف اس کے اندر موجود ہے، مگر مختلف کہنے سے بھائی چارہ ذرا زیادہ نظر آتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ہم جتنے سافٹر ورڈز یوز کریں گے وہ ہمارا ذہن بھی سافٹر باتیں سوچے گا اور یہ بتائے گا کہ ہم دو مختلف تو ہیں مگر ایک ہی خاندان کے، ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی امت کے لوگ ہیں۔ تو جوڑنا مقصد ہے نا، لیکن جو چونکہ اللہ نے سب کو الگ انٹلیکٹ دیا ہے، الگ سوچ دی ہے، الگ انوائرمنٹ دی ہے، تو ہمیں اپنے الگ الگ شیڈز تو نظر آتے ہیں نا، جی نظر آئے، ایک ہی پیڈسٹل پہ وہ کھڑے ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارے ساتھ ایک اور ظلم ہوا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ قرآن سے براہ راست واقف ہی نہیں ہے، زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، اور ہم نے کوئی ایسا نظام بھی نہیں بنایا کہ لوگ قرآن سے واقف ہو سکیں، جس کے نتیجے میں اب مولوی حضرات جو ہیں یا علماء جو ہیں وہ جو بات چاہیں قرآن کے نام پر پیش کر دیں، جو بھی ٹرانسلیشن بنا دیں، جو بھی ٹرانسلیشن بنا دیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کس چیز کا کیا جواب، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس سے یہ جو فرقہ پرستی ہے یہ مزید گہری ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر پیغمبر کے ساتھ وابستگی، دیکھیں ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں یا بعد کے علماء ہوں، یہ سارے خدا کے رسول کی بات ہمیں بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے طریقے سے۔ تو یہ اصل میں خدا کے رسول کی بات کو سمجھنے کا ذریعہ ضرور ہے، اصل نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان افراد کو اصل بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ وابستگی کو دین ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اصل میں اپنی راہ کو کھوٹا کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح رہنی چاہیے، وہ یہ کہ دیکھیں آپ ایک بات کو مانتے ہیں، میں ایک بات کو مانتا ہوں، میں اس کو حق سمجھتا ہوں، مجھے میری بات کے اوپر تنقید کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ میرے سامنے ایک آدمی ہے، اس نے کہا جی تمہاری بات غلط ہے، تم نے قرآن کی جس آیت کا یہ مطلب لیا وہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں بنتا، تم نے جس حدیث کو اختیار کیا یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، یا یہ ریلیٹ نہیں کرتی قرآن کے ساتھ، ریلیٹ نہیں کرتی قرآن کے ساتھ۔ تو یہاں میرے لیے ضروری ہے کہ میں غور کروں، اس کا گریبان پکڑنے کی بجائے، اس کا گریبان پکڑنے کے بجائے کہ کہیں یہ صحیح بات نہ بتا رہا ہوں، اس کے پاس کہیں حق نہ ہو۔